کل ستارہ۔ زمین پر زندگی کی کہانی۔ پہلی قسط، ستارے کی موت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دیو ہکل ستارہ مر رہا تھا۔ لاکھوں کروڑوں سالوں تک جلتے رہنے کے بعد اب اس کے مرکز میں موجود فیوژن کی بھٹی میں جلنے کے لیے مزید ایندھن نہیں بچا تھا۔ ستارے نے ہائیڈروجن ایٹموں کو فیوز کر کے ہیلیم بنائی تھی اور چمکنے کے لیے درکار توانائی پیدا کی تھی۔ فیوژن سے پیدا ہونے والی توانائی نے ستارے کو تو چمکایا، مگر ایندھن کو یوں دونوں ہاتھوں سے خرچنے کا ایک نقصان بھی ہوا۔ یہ انرجی ستارے کی اپنی گریوٹی کی اندرونی پل کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ جب دستیاب ہائیڈروجن کی سپلائی کم ہونے لگی تو ستارے نے ہیلیم کو کاربن اور آکسیجن جیسے بھاری عناصر کے ایٹموں میں فیوز کرنا شروع کر دیا۔ تب تک ستارہ ایندھن میں استعمال ہونے والی چیزیں مسلسل استعمال کے باعث ختم کر بیٹھا تھا۔ وہ دن آ گیا جب ایندھن مکمل طور پر ختم ہو گیا، گریوٹی نے جنگ جیت لی اور ستارہ پھٹ گیا۔ لاکھوں کروڑوں سالوں تک جلتے رہنے کے بعد اس انہدام نے بس سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہی لیا تھا۔ اس نے اس قدر دھماکہ خیز ریباؤنڈ پیدا کیا جس نے کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ ایک سپر نووا نظارہ تھا۔ اس ستارے کے اپنے سیاروں کے نظام میں اگر زندگی کی کوئی قسم رہی بھی ہوگی تو اس دھماکے کے بعد وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس ستارے کی موت کی وجہ بننے والی اس ہولناک تباہی نے ایک نئی چیز کے بیج بو دیے۔ ستارے کی زندگی کے آخری لمحات میں کچھ مزید بھاری کیمیائی عناصر سلیکون، نکل، سلفر اور آئرن بنے، جو اس دھماکے سے دور دور تک پھیل گئے۔ لاکھوں سالوں بعد سپر نووا دھماکے کی گریویٹیشنل شاک ویو نیبیولائی سے گزری۔ گریویٹیشنل شاک ویو کے پل اور دباؤ نے نیبیولائی کو اپنے ہی مرکز میں سکڑنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے جیسے یہ سکڑتا گیا، یہ گھومنا شروع ہو گیا۔ کشش ثقل کی کشش نے بادل کے مرکز میں گیس کو اتنا سکیڑ دیا کہ ایٹم آپس میں ملنا شروع ہو گئے۔ ہائیڈروجن کے ایٹموں پہ موجود دباؤ سے وہ ہیلیم میں فیوز ہو گئے اور پھر بہت زیادہ روشنی اور حرارت پیدا ہوئی۔ ستارے کا لائف سائیکل مکمل ہو چکا تھا۔ ایک قدیم ستارے کی موت سے ایک اور تر و تازہ اور نیا ستارہ ابھرا، یعنی کہ ہمارا سورج۔